बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम उर्दू जमात दाहम के सबक नंबर 5 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ का जो है खुलासा करेंगे, तो जिसके मुसन्निफ़ हैं सज्जाद हैदर यल्दरम। तो सबक का खुलासा शुरू करने से पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे। तो सज्जाद हैदर यल्दरम जो हैं ये 1880 में पैदा हुए और इनके जो आबाओ अजदाद हैं वो वस्त एशिया से हिंदुस्तान में आए थे। 1857 के जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की वजह से इनकी जागीरें हैं जो हैं इनसे छीन ली गई और इन्हें और फिर जो है इन्हें मुलाजमत अख्तियार करनी पड़ी। सज्जाद हैदर यल्दरम जो है इन्होंने अपना बचपन जो है बनारस में गुजारा, वहीं से अपनी जो है इब्तदाई तालीम हासिल की और BA जो है इन्होंने अलीगढ़ से किया और ज़ाती शौक़ से जो है इन्होंने तुर्की ज़ुबान भी जो है सीखी और तुर्की ज़ुबान से फ़ायदा उठाते हुए जो है मतलब जो इनकी वजह शोहरत का ज़रिया भी बनी कि इन्होंने तुर्की से उर्दू में तराजुम लिखे, जो कि इनकी शोहरत की बहुत बड़ा वजह में से एक है। मतलब शोहरत की वजह एक तो इनका अफ़सानवी मजमूआ है और दूसरी वजह इनके तराजुम हैं। तो सज्जाद हैदर यल्दरम जो हैं साहिब तर्ज़ अदीब, मुतरज्जम और शायर थे। मतलब ये मुतरज्जम भी थे, अदीब भी थे, शायर भी थे। तो इनके अफ़सानवी मजमूआ जो है ख़यालिस्तान, मतलब वो मजमूआ और हमारा आज का जो सबक है वो भी इनके उसी मजमूआ यानी ख़यालिस्तान से ही लिया गया है। तो इनकी इंशा पर्दाजी में जो है हिस्से मज़ाब वो जो है बहुत ज़्यादा शामिल है, मतलब वो शामिल है इसकी इंशा पर्दाजी में। तो सज्जाद हैदर यल्दरम जो हैं ये 1943 में लखनऊ में इन्होंने वफ़ात पाई। अब हम जो है सबक के खुलासे का आगाज़ करते हैं। तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इसमें जो सज्जाद हैदर यल्दरम हैं वो इस सबक में अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों का जिक्र करते हैं। मतलब वो एक फ़कीर की स्पीच सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं और उससे मुतासर होकर मतलब वो उस पर जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं स्पीच। फिर वो जो है अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों का जिक्र हमें जो है इसमें करते हैं जो उनके लिए रहमत के बजाय ज़हमत बने हुए हैं, जो उनको वो ज़हमत अब समझते हैं, ऐसे दोस्तों का कुछ जिक्र करते हैं। तो एक दिन सज्जाद हैदर यल्दरम जो है मुसन्निफ़ में बताते हैं कि एक दिन मैं जो है दिल्ली की चौक में से गुज़र रहा था कि वहाँ पर एक फ़कीर को देखा जो मतलब बड़े ही अच्छे अंदाज में अपनी हालत जो है बयान कर रहा था। तो वो एक स्पीच थी जो बार बार 2 या 3 मिनट के वक्फे के बाद बार बार दोहरा रहा था और सदा लगा रहा था कि ए भाइयों, मतलब वो स्पीच के जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, अब रोटियों का मोहताज हूँ और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझको घर भी नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ए खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। मतलब ये स्पीच जो है वो बार बार दोहराता है। फिर फ़कीर ये स्पीच दोहरा के मतलब आगे बढ़ जाता है और जिस बंदे पर स्पीच का ज़रा सा असर होता है तो वो असर लेकर वो जो है उसे कुछ पैसे देता है और फ़कीर जो है पैसे लेकर आगे चला जाता है। फ़कीर चला जाता है लेकिन वो जो स्पीच बोल के गया उसका असर मुसन्निफ़ पर बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब वो ठहर कर उसको सुनता है, फिर वो अपना और उस फ़कीर की हालत का मुवाज़ना करता है और बहुत सी चीज़ों में जो है फ़कीर को अपने से बेहतर पाता है कि मुवाज़ना करता है और बताता है कि मतलब उसमें और फ़कीर में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि मतलब वो जो है वो मतलब उसकी शक्ल सूरत भी मतलब ठीक ठाक है। वो सिर्फ इतना ही बताता है कि क्या कि मैं जो है अच्छा लिबास पहनता हूँ और वो जो है फटे पुराने कपड़े पहनता है और उसके साथ वो बता के मैं तालीम याफ्ता हूँ और वो जाहिल है, मैं काम करता हूँ और वो मुख्तखरी करता है, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ जो है कि जहाँ पे वो कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, वो कहता है कि इस चीज़ में फ़कीर जो है मुझसे ज़्यादा बेहतर है कि मतलब वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं और मैं हसरत के साथ कहता हूँ कि मेरे बहुत से दोस्त हैं। मतलब ये चीज़ उनको बहुत लगती है कि इसमें वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है। और फिर इसके बाद वो जो है अपने एक एक करके सारे दोस्तों के बारे में जो है वो अपने दोस्तों का जिक्र करते हैं, तज़किरा करते हैं, बताते हैं कि किस तरह सबसे पहले वो अपने एक दोस्त अहमद मिर्ज़ा का जिक्र करते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं अहमद मिर्ज़ा, जिनको वो जो है भड़बड़िया दोस्त कहते हैं।
کہتے ہیں کہ جب بھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو مطلب ایک بھونچال کی طرح وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور آندھی کی طرح جو ہے وہ دروازہ کھولتے ہیں اور آ کر جو ہے مجھے مطلب ایک ٹھہرتے نہیں ہیں، صرف 1 منٹ سے زیادہ بھی نہیں ٹھہرتے، بس آتے ہیں اور اتنی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو کتنی دیر تک میرے ہاتھ کے درد کی وجہ سے میں لکھ بھی نہیں پاتا۔ اس کے بعد وہ اپنے دوسرے ایک اور دوست کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ایک مقدمہ باز دوست ہیں ان کے، اور جب بھی وہ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو مطلب وہ ہر وقت فریق مخالف کی جو ہے گفتگو، ججوں کی تعریف اور مذمت اور اسی بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور دوست کا وہ ذکر کرتے ہیں محمد تحسین، ان کے جو دوست ہیں محمد تحسین، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب بھی مجھ سے مطلب وہ تیسرے دن کے تیسرے پہر مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، جب جو وقت میرے آرام کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت لکھ کے میں تھک چکا ہوتا ہے اور میں نے 1 گھنٹہ آرام کرنا ہوتا ہے، اس وقت وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اور پھر ان سے ملنا بھی ضروری ہے، ان سے بات چیت کرنا ضروری ہے، لیکن ان کے گفتگو کا محور کیا ہے، صرف ان کے بیوی اور بچے کی بیماری، مطلب وہ جب بھی آتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی بیماری کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اور انہی کے بارے میں جو ہے بتاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو مصنف، ان دوستوں کے بعد ایک اور دوست ہے محمد شاکر صاحب، جو موضع سلیم پور کے جو ہے رئیس ہیں، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ مطلب لٹریچر پڑھنے والے اور لٹریری لوگوں سے ملنے کا انہیں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ تو ایک دن وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور مجھے تبدیلی آب و ہوا کے بہانے سے جو کہتے ہیں کہ شہر میں بہت زیادہ آب و ہوا خراب ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، تو تم ہمارے سلیم پور میں آؤ، وہاں پہ پرسکون فضا ہے، وہاں پر تم خوب اچھے سے جو ہے لکھ سکو گے۔ خوب اصرار کے بعد وہ انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو لے جاتے ہیں کوٹھی میں، جو ہے وہ دوسری منزل پر انہیں ایک بہت ہی خوبصورت کمرہ جو ہے سجا کر دیا جاتا ہے کہ ہر چیز وہاں پہ رکھ دی جاتی ہے، ان کے رہنے کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ تو بولتے ہیں کہ مجھے وہاں پر جو ہے رہنے کا انتظام کر دیا جاتا ہے کہ اب اسے میں نے وہیں رہتا۔ تو مصنف جو ہیں جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو کمرہ دیکھتے ہیں، کمرہ نہایت ہی خوبصورت ہے اور اس کی کھڑکی جو ہے وہ کہتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت نیچرل قسم کے نیچرل باغ کی طرف جو ہے کھلتی ہے۔ تو جب وہاں پہ جاتے ہیں تو صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے سے فارغ ہو کر وہ کمرے کی طرف جانے لگتے ہیں تو ان کے جو دوست ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آج پہلا دن ہے تو آج صرف آرام کرنا ہے، تم نے کچھ بھی نہیں لکھنا، اور اس کے بعد ہم گاڑی پر جو ہے رئیس راجہ طالب کے ہاں چلیں گے اور شکار کھیلیں گے۔ تو مصنف جو ہیں بڑے بہانے ہلے بہانے سے جو ہے میزبان دوست سے اپنی جان چھڑائی اور جان گئے کہ مطلب مجھے ذہنی سکون جہاں میسر نہ آئے گا، مطلب کبھی کیا مصروف ہے تو ذہنی سکون نہیں ملے گا۔ تو جلدی سے اٹھ کر کمرے میں آئے اور میز پر موجود سامان کو دیکھنے لگے۔ تو میز پر جو سامان موجود تھا اس میں مطلب میز پر ایک کامدار کپڑا تھا، سیاہی کے بغیر چاندی کی دوات، نب کے بغیر ایک نایاب پین اور کاغذ کے بغیر مخملی جلد والی لکھنے کی کتاب، یہ اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان پڑا تھا۔ تو ان سب میں سے مطلب کام کی ایک بھی چیز نہ تھی۔ پھر انہوں نے کیا اپنا وہی پرانا بکس جو ہے کام کے لیے نکالا اور لکھنا جو ہے شروع کر دیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، پوچھنے پہ پتہ چلا جی ملازم آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں آپ سے کوئی، تو کہہ رہے ہیں کہ دل تو نہیں چاہا لیکن پھر بھی چلا گیا۔ تو شاکر صاحب کے دوست جو ہے راجہ طالب علی صاحب جو ہیں تشریف لائے، ان سے مصنف کا تعارف کروایا گیا۔ جب وہ گئے تو کچھ فرصت ملی، کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی، پتہ چلا جی میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہیں، اب ان سے بھی ملنا ہے۔ اس سے نجات کے بعد جو ہے مصنف کمرے میں آیا تو خیالات وہ کہتے ہیں میرے غائب، جملے کی ترتیب ختم، تقویت و چار بڑی مشکل سے پھر لکھنا شروع کیا تو خوش قسمتی سے کوئی آدھا گھنٹہ لکھنے کے لیے مل گیا۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی اور اب کی بار کھانے کے لیے بلایا گیا۔ جب مصنف نے جانے سے انکار کیا تو بار بار اصرار کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ کھانا کھانے نہیں آئیں گے تو میزبان بھی جو ہیں وہ بھی کھانا نہیں کھائیں گے، مطلب اس طرح سے انہیں مجبور کر کے پھر مجبوراً جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر گئے کھانا کھانے کے لیے، مطلب انہوں نے اپنا کام پھر سے ایک دفعہ چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں یہیں پر جو ہے میرے جو ہے دوستوں کا سلسلہ یہیں پر ختم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دوست ہیں، ایک تو میرے ایسے دوست ہیں جو ہمیشہ مجھ سے قرض مانگتے ہیں، مطلب وہ قرض مانگنے کے لیے جو ہے ان کے پاس آتے ہیں۔ ایک دوست عرصہ دراز سے مطلب بہت زیادہ عرصے سے جو ہے ان کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، دعوت کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن آج تک اس خواہش کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ ایک اور صاحب ہیں جو جب آتے ہیں
تو اپنی ہی کہے جاتے ہیں اور میری سنتے ہی نہیں. مطلب اس طرح سے وہ اپنے مختلف دوستوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کس طرح سے مطلب بظاہر تو وہ ان کے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کا وہ کہتے ہیں میں کیا کروں. مطلب وہ تو میرے خیر خواہ لیکن میں اپنی طبیعت کا کیا کروں. میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میں ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. اور اسی ایک فکرے کے ساتھ جو ہے اس سبق کا جو ہے خلاصے کا اختتام ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. تو اس نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ خلاصہ ہو چکا ہے، نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کی مشق کریں گے. اللہ حافظ.